کوي کنه درته درته خاموس رڅکوم پند کنه په دې کتابو نامې بنیوال زون پوی کومو. قال الله تعالی الله تعالی یلی سوجادلهم بالتي هي احسن. ستاسو هغو خلکو سره مجادله وکئ، یعنی علم جدال و کلام وکئ په ښې طریقې سره. څه معنی؟ خپل کوم مخالف مده کنه هغه ته ښې طریقې سره جواب ورکئ، علمي جواب ورکئ. یو خاصې بس زیاړې کولې خبرې کولې ځون ته علمي خبره داسې کلای سره جواب ورکړي که مخالف سی منصف وي کنه مزاج نه ښي هغې تو خبره بیا قبلوي. نو زده مولانا تنویر رحمت الله علیه د کوم کتاب لیکلی ده په عربي کې اوس مترجم شوی کنه خو په الحال مصر اردو کې ده. دې کتابه کې دا خصوصیات دي چې کومې نوي شعبې څه دي کنه د هغو له جواب یې ورکړی ده. لکه هر دور کې د مخالفو طرف نه په دین باندې شعبې شوي دي کنه شک شبه یې کړي دی بیا داسې ویلې ده بیا داسې ویلې ده د هغه دپاره جوابات په دې کې موجود دي. تل شي الانتباهات المفیدتو فایدهمنې انتباه چې تل شي خبردارای صحیح ده چون خبر څه کې لکه تنبیه و تاکیندی په باره کې د دا سبق مصره افتتاحی تقریر سورہ لقمان کی آیت واتبع سبیل من اناب الیہ. مولانا تنویر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھ کر اس کے بعد فرمایا کہ آج میرا مقصود یہ نہیں کہ وعظ کروں تم لوگوں کو بلکہ مختصر طور پر صرف ان اسباب کا بیان کرنا ہے میں نے جن سے آج تک مواعظ علماء آپ کو کم نافع ہوئے ہوں گے، اور اگر ان کی تشخیص کے بعد تلافی نہ کی گئی تو آئندہ کے مواعظ بھی اگر ہو اس طرح غیر نافع ہوں گے. ان اسباب کا حاصل آپ کی چند کوتاہیاں ہے. مولانا تنویر رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے کہ آج میں تم کو کوئی خاص نصیحت واز نہیں کرنا چاہتا، تم لوگوں کو میں 3 کوتاہیاں بتانا چاہتا ہوں. ان کوتاہیوں کی وجہ سے تم لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا. نمبر 1 اول کوتاہی یہ ہے کہ شبہات باوجود کے روحانی امراض ہے مگر ان کو مرض نہیں سمجھا گیا. یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کیا گیا جو امراض جسمانیہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. امراض جسمانیہ میں کیا کرتے ہیں دیکھیے خدا نخواستہ کبھی اگر کوئی مرض لاحق ہو جائے منع لگ جائے تو کبھی یہ انتظار نہیں ہوا ہوگا کہ کالج میں جو طبیب یا ڈاکٹر متعین ہے وہ خود ہمارے کمرے میں آ کر ہماری نبض وغیرہ دیکھے اور تدبیر کرے ہمارے لیے علاج وغیرہ، بلکہ خود اس کی قیامگاہ پر حاضر ہو کر اس سے لوگ اظہار کرتے کہ میری بیماری ہے. اگر اس تدبیر سے بھی اگر کسی کو نفع نہ ہو جائے فائدہ نہ ہو جائے تو حدودی کالج سے نکل کر لوگ کیا کرتے شہر کے جو سول سرجن ہیں نا ان کے پاس شفا خانے جاتے پہنچ جاتے ہیں. اگر اس سے بھی کسی کو فائدہ نہ ہو تو شہر چھوڑ کر لوگ کیا کرتے دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہیں اور مصارف بھی کیا کرتے لگاتے سفر فیس اور طبیب وغیرہ کا جو سامان ادویہ اس پر جو خرچ آتا ہے نا. یعنی خلاصہ یہ ہے ساری بات کا غرض حصول شفا کے لیے صبر و قناعت کسی کو نہیں ہوتی. تو اسی طرح یہ شبہات بھی ہے حضرت صاحب کہ ان شبہات کا علاج کرنا چاہیے. جیسے ہمیں جسمانی مرض کا علاج کرنا ضروری ہے نا جسم کو تندرست توانا بنانا چاہتے ہیں، اسی طرح ہمارے اندر کیا ہے امراض روحانیہ ہے دلی امراض تکبر غرور منافقت ریا ہے. کسی حکم کے متعلق شک کرنا اس طرح سے کیا کرنا خود کو دوسرے سے اوپر سمجھنے سب امراض روحانیہ ہے دل کے امراض ہے. اس کے لیے ڈاکٹر ہمارے پاس کیا ہے علماء حضرات ہے کہ کسی ماہر عالم کے پاس رجوع کرتے وقت ہمیں ان مرضوں سے شفا ہوگی. اگر ایک شخص اس وجہ سے رجوع نہیں کر رہا کہ یار اس عالم کا جواب کافی شفی نہیں ہے میرے لیے تو چلو کافی شفی نہیں ہے کسی دوسرے عالم کے پاس جاؤ نا ان سے رجوع کرو. جیسے ایک ڈاکٹر سے آپ کا اگر علاج ہو کہ شفا نہیں ہوتی تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یار بس اس ڈاکٹر سے کام نہیں دوسرے کے پاس بھی نہیں جاتے بلکہ تیسرے کے پاس بھی جاتے لوگ ڈاکٹر چوتھے پانچویں کے پاس جاتے کہ اسے شفا حاصل ہو. اسی طرح ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ روحانی امراض کے لیے اگر ایک عالم سے ہمیں تشفی نہ ہو جائے یعنی دل کا اطمینان نہ ہو جائے تو دوسرے عالم کے پاس جائے تیسرے کے پاس جائے انشاءاللہ کسی نہ کسی ایک کے پاس تو شبہ حل ہو جائے گا شک نکل جائے گا. ایک کوتاہی ہماری یہ ہے نا
کہ ہم کیا نہیں کرتے، روحانی امراض کا علاج نہیں کرتے اور اس کو مرضی نہیں سمجھتے، حالانکہ ان کا علاج کیا ہے، ضروری ہے۔ جیسے ہم جسمانی امراض کی وجہ سے ہلاک ہو سکتے ہیں، مر سکتے ہیں نا، اسی طرح ان امراض روحانیہ کی وجہ سے ہم جہنم بھی جا سکتے ہیں۔ دوسری کوتاہی ہماری یہ ہے، دوسرا نقصان اور دوسری غلطی ہماری یہ ہے کہ اپنی فہم اور رائے پر پورا اعتماد ہم کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس ہم سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، ہم زیادہ فہیم ہیں، ہم صاحب رائے، ہمارے خیال میں ہماری کوئی غلطی ہمیں غلطی نہیں لگتی۔ جب کسی کو اپنی غلطی نہ لگے نا تو کسی سے رجوع بھی نہیں کرتا۔ تو یہ کیا ہے، ہماری دوسری غلطی ہے۔ اگر ہم کیا کر لیں، اپنے خیالات کی تحقیق علماء حضرات سے کرائے نا تو اپنی غلطیوں کا احساس ہمیں اس دن سے ہونے لگے گا۔ لیکن ہم کیا نہیں کرتے، اپنے خیالات کی تحقیق علماء سے نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں میرا خیال صحیح ہے یار، میری رائے صحیح ہے، میں زیادہ سمجھدار ہوں۔ اسی وجہ سے اکثر لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی، موت تک اسی حالت پر رہتے ہیں کہ خود کو افلاطون سمجھتے، ذہین سمجھتے، ہوشیار، علماء کی بات ان کو کچھ نہیں لگتی، ہوشیاروں کی، دانشمندوں کی بات، عقل مندوں کی بات اس کو کچھ نہیں لگتی، کیونکہ یہ غرور کی علامات ہے نا کہ اپنی رائے پر پورا اعتماد کر لینا۔ تیسری کوتاہی ہماری یہ ہے، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اتباع کی عادت ہماری کم ہے، ہم اتباع نہیں کرتے، اسی سبب سے کہ جب ہم کسی کا اتباع نہیں کرتے نا تو کسی امر میں ماہرین کی تقلید بھی نہیں ہم کرتے۔ اگر کوئی ماہر ہونا مجھ سے، یہ حضرت سے کہتے تیسری غلطی ہماری یہ ہے نا کہ ہم ماہرین سے رجوع بھی نہیں کرتے اور رجوع کے علاوہ ان کی تقلید بھی نہیں کرتے۔ تقلید کا معنی کسی کی پیروی کرنا، ہم کسی ماہر کو فالو نہیں کرتے۔ ہر امر میں ہم کیا کرتے ہیں، دلائل ڈھونڈتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ بھی کہیں پر بتایا جائے یا کوئی بات بتائی جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، دلیلوں کے پیچھے پڑتے، یار دلیل بتاؤ، اس بات کی کیا دلیل ہے۔ دلیل تو وہ شخص طلب کرے گا جو کیا ہو، خود بھی تو سمجھدار ہونا۔ اور اس طرح سے ہم اسرار ڈھونڈتے ہیں، ہر بات میں راز ڈھونڈتے ہیں، لمیات، لمی کا معنی بھی دلیل ہے، لمیات ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات سب کی نزدیک مسلم ہے کہ غیر کامل کو بدون تقلید کامل کے چارہ نہیں ہے۔ جو شخص خود کامل نہ ہونا، سمجھدار نہ ہو، تو اس پر ضروری ہے کہ دوسرے کامل کی تقلید کرے، اس کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ، دوسرا وکلپ نہیں۔ تقلید پیروی کرنا، تقلید منع پیروی کرنا، ائمہ مذہب کی بات ماننا بدون دلیل طلب کیے، دلیل طلب نہ کیے بغیر کیا کرنا، تقلید کرنا، بات ماننا۔ تو یہاں پر آج 3 باتیں ہمارے پاس ہو گئی۔ ایک بات کیا ہوئی، ایک بات یہ ہوئی نا کہ ہم کیا کریں گے، روحانی امراض کو آج کے بعد امراض سمجھیں گے، ان کا علاج کریں گے۔ اگر امراض ہم نے نہیں سمجھے نا تو علاج کے لیے کہاں کوئی رجوع کرے گا۔ اور ان امراض کے علاج ہمارے پاس، اس کے لیے ڈاکٹر کون ہیں، علماء، مشائخ حضرات جو کیا ہے، کاملین ہے، اور کیا ہے، امراض قلب کے ماہر ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے کیا ہے، طبیب امراض القلوب، دلوں کے امراض کے معالج، طبیب روحانی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، علماء کا سلسلہ ہے جو اکثر صوفیہ حضرات کرتے، نقش بندی یا سرردیہ، یہ علماء حضرات کرتے۔ دوسری غلطی ہماری کیا ہے کہ ہر بات میں ہم اپنی رائے پر، اپنی فہم پر اعتماد کرتے کہ میری رائے صحیح ہے۔ جس شخص میں عادت ہونا کہ اپنی رائے کو آخر حرف سمجھتا ہونا تو یہ تکبر کی علامات ہے، بلکہ دوسرے کی رائے بھی سننی چاہے کہ وہ کیسی، اگر اس کی رائے اچھی ہے تو اپنی والی رائے چھوڑ دے۔ صحیح۔ تیسری غلطی اور کوتاہی ہماری یہ ہے نا کہ ہم اتباع نہیں کرتے علماء حضرات کا، جو بھی بات بتائے تو ہم ان سے دلائل، اسرار، لمیات، وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار وجہ بتاؤ، اس کی وجہ نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو عالم پر اعتماد ہی نہیں ہے تو پوچھنا پھر کیوں۔ اسرار و لمیات، اسرار و لمیات منا راز پوچھنا، وجہ پوچھنا، وجہ کو کہتے ہیں لمیات، یہ لفظ عربی کا ہے۔ جیسے دیکھیں، اگر ایک شخص ہے، ہمارے پاس ایک سادہ سی مثال ہے، اگر ایک شخص ہے نا وہ کیا ہے، بالکل نہ سمجھ شخص ہے، اگر آپ اس کے کہہ دیں کہ قلید اس کی کوئی شکل آپ کو سمجھ آئے گی یا نہیں، یہ ریاضی کی اپنی شکلیں ہوتی ہے نا، اگر تم اس کو بتاؤ گے کہ یہ شکل دیکھو، آپ اس کو سمجھ گئے، یعنی اس کے سامنے ڈال دے، بنا دے، تو کبھی بھی نہیں سمجھے گا، کیونکہ
اس کو اقلید اس علم کی جو اصول موضوع ہیں نا، علوم متعارفہ، اس سے یہ شخص ناواقف ہے، تو ایک ناواقف شخص کے سامنے اگر آپ ریاضی کا کوئی سوال حل کرے وہ سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا۔ تو اسی طرح ایک عام شخص جب کوئی مسئلہ پوچھے گا تو اس پر ضروری کہ بس اسی مسئلے پر بس کرے، اس پر آگے عمل کرے، دلیل نہ پوچھے، سر راز نہ پوچھے۔ اسرار سر کی جمع ہے، لمیات لمی کی جمع ہے، لمی منع دلیل طلب کرنا۔